السلام علیکم۔ پیش خدمت ہے کہانی امرو اور تاج خزانہ۔ امرو عیار حیرت بھرے انداز میں اس جنگل کو دیکھ رہا تھا۔ جنگل میں ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جنگل میں کوئی چرند پرند دکھائی نہ دے رہا تھا۔ پورے جنگل میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس جنگل میں سرے سے ہی کوئی زی روح آباد نہ ہو۔ امرو عیار لشکر سے نکل کر اس جنگل میں گھومنے پھرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا۔ اس جنگل میں چونکہ سانپ اور زہریلے حشرات الارض نہ تھے اور نہ ہی درندے، اس لیے امرو عیار کو اس جنگل میں آنے پر کوئی خوف محسوس نہ ہوتا تھا۔ وہ جنگل میں ہر طرف گھومتا پھرتا تھا۔ جنگل کے ایک حصے میں چونکہ خوشنما پھلوں سے لدے ہوئے درخت بھی تھے، اس لیے امرو عیار ان درختوں پر چڑھ جاتا تھا اور درختوں کے شیریں پھل توڑ توڑ کر کھاتا تھا، اور جب تھک جاتا تو ایسے ہی کسی گھنے درخت تلے آرام بھی کر لیتا تھا۔ امرو عیار اس جنگل میں عموماً اس وقت آتا تھا جب اس نے کسی جادوگر کو لوٹا ہوتا تھا اور اس جادوگر کے خزانے پر قبضہ کیا ہوتا تھا۔ اس جنگل میں آ کر وہ جادوگر سے ہتھیایا ہوا خزانہ نکال کر گنتا تھا اور اسے دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ آج اس نے کسی جادوگر کو تو نہ لوٹا تھا، لیکن چونکہ اسے اپنا خزانہ دیکھے کافی دن ہو گئے تھے، اس لیے وہ گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر سے نکل آیا تھا، اور اس جنگل میں آتے ہی اس نے اپنے گھوڑے کو گھاس چرنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا تھا اور خود جنگل کے وسط میں آ گیا تھا۔ جنگل میں آتے ہی اسے احساس ہوا جیسے جنگل میں آج ضرورت سے زیادہ خاموشی چھائی ہوئی ہے۔ ہر طرف ویرانی اور گہرا سکوت سا چھایا ہوا تھا، جیسے اس جنگل کے رہنے والے سارے باسی جنگل سے نکل کر کہیں اور چلے گئے ہوں۔ حیرت ہے، پہلے جب میں اس جنگل میں آتا تھا تو یہاں ہر طرف خوبصورت خرگوش، ہرن اور مختلف قسم کے جانور دوڑتے پھرتے تھے، اور درختوں پر رنگ برنگے پرندے چہچہاتے رہتے تھے، لیکن اب ایسا لگ رہا ہے جیسے اس جنگل میں کال پڑ گیا ہو اور تمام جانور اور پرندے یہ جنگل چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ امرو عیار نے حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کافی دیر سے جنگل میں گھومتا پھر رہا تھا، لیکن اسے جنگل میں نہ تو کوئی چھوٹا سا جنگلی چوہا دکھائی دیا تھا اور نہ کوئی چڑیا کا بچہ۔ آخر یہ سارے کے سارے پرندے اور جانور گئے کہاں؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لمحے اچانک اس کی آنکھوں کے سامنے چمک سی لہرائی تو وہ چونک پڑا۔ چمک اس سے کچھ فاصلے پر درختوں کے گرے ہوئے پتوں میں سے آتی ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ یہ کیسی چمک ہے؟ امرو عیار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا اور تیزی سے ان پتوں کی طرف بڑھا جہاں سے اسے چمک دکھائی دی تھی۔ جنگل میں ہوا چل رہی تھی، اس لیے خشک پتے اڑ رہے تھے۔ شاید ہوا کی وجہ سے پتے اڑ کر اس چمکدار چیز پر پڑ گئے تھے، اس لیے امرو عیار کو دوبارہ وہ چمک دکھائی نہ دی تھی، لیکن وہ پتوں کے پاس آ کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اسے پتوں کے درمیان سے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے ان پتوں کی طرف لپکا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر وہ چونک پڑا کہ وہاں سفید رنگ کا ایک موتی پڑا ہوا تھا۔ یہ چمک اسی موتی سے نکل رہی تھی۔ موتی مٹر کے دانے کے برابر تھا۔ امرو عیار نے جھک کر اس موتی کو اٹھایا اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ چمک موتی؟ اوہ، یہ تو چمک موتی ہے، دنیا کا نایاب اور قیمتی ترین موتی۔ یہ یہاں کہاں سے آ گیا؟ امرو عیار نے آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ وہ ایسے موتیوں کو بخوبی شناخت کر سکتا تھا، اس لیے اس موتی کو دیکھ کر ہی اسے پتہ چل گیا تھا کہ موتی کس مالیت کا ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے کچھ فاصلے پر پھر سے ایسی ہی چمک دکھائی دی۔ امرو عیار اچھل پڑا اور تیزی سے اس طرف بڑھا۔ اس نے پتے ہٹائے تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھیں پھیل گئیں کہ وہاں بھی ایسا ہی سفید رنگ کا موتی پڑا ہوا تھا جیسا موتی امرو عیار کو پہلے ملا تھا۔ اس نے فوراً دوسرا موتی اٹھایا اور اسے بھی غور سے دیکھنے لگا۔ حیرت ہے، یہ دوسرا چمک موتی ہے۔ آخر اس جنگل میں یہ موتی کہاں سے آئے؟ امرو عیار نے کہا۔ اس کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی۔ اب تو اسے اور زیادہ دلچسپی ہو گئی تھی کہ جنگل سے اسے 2 موتی ملے ہیں تو یقیناً یہاں اور موتی بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ غور سے چاروں طرف دیکھنے لگا اور پھر اس کا خیال درست ثابت ہوا۔ اسے کچھ فاصلے پر 2 مختلف جگہوں پر چمک دکھائی دی تو اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا تو اسے مزید 2 موتی مل گئے،
لگتا ہے میرا آج اس جنگل میں آنا میرے لیے نیک شگون ثابت ہوا ہے، جو اس جنگل میں مجھے اتنے قیمتی اور نایاب موتی مل رہے ہیں، امرو اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ کچھ دیر بعد اسے پھر سے چمک دکھائی دی تو وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ اسے 5واں موتی ملا، پھر اسے وقفے بعد چمک دکھائی دیتی چلی گئی اور اسے جگہ جگہ سے چمک موتی ملنا شروع ہو گئے۔ موتی ایک سیدھ میں پڑے ہوئے تھے، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی موتیوں سے بھری تھیلی لے کر اس جگہ سے گزرا تھا۔ اس تھیلی میں سوراخ تھا اور اس میں سے ایک ایک کر کے موتی گرتے چلے گئے تھے، اور ان موتیوں کے مالک کو اپنی تھیلی سے موتی گرنے کا پتہ ہی نہ چلا تھا۔ اب یہ امرو اجار کی خوش قسمتی ہی تھی کہ وہ موتی اسے مل رہے تھے۔ اسے اب تک 30 موتی مل چکے تھے اور ابھی تک موتی ملنے کا سلسلہ جاری تھا۔ وہ آگے بڑھتا جا رہا تھا اور موتی اٹھاتا چلا جا رہا تھا اور انہیں اپنی زنبیل میں ڈالتا جا رہا تھا۔ لگتا ہے آدمی یہ موتی لے کر یہاں سے گزرا ہے، اس کے پاس ان موتیوں کی تھیلی نہیں بلکہ پوری بوری ہی بھری ہوئی تھی جو اس نے اتنے موتی یہاں گرا دیے ہیں، امرو اجار نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ جنگل میں کافی دور آ گیا تھا۔ جب اسے مزید 20 موتی اور مل گئے تو اسے سامنے جنگل میں ایک کھنڈر دکھائی دیا۔ موتیوں کی چمک اس کھنڈر تک جا رہی تھی۔ اب ہر قدم کے فاصلے پر اسے ایک موتی مل رہا تھا۔ جس کے یہ موتی ہیں شاید وہ اس کھنڈر میں آیا تھا۔ اس نے یقیناً چمک موتیوں کا خزانہ اس کھنڈر میں چھپایا ہوگا، امرو اجار نے کہا، اور پھر وہ موتی اٹھاتا ہوا کھنڈر کے قریب آ گیا۔ ساتھ ہی اس نے زنبیل سے سلیمانی چادر نکالی اور کاندھوں پر اوڑھ لی۔ چادر اوڑھتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ اب وہ بے فکر ہو کر آگے بڑھ سکتا تھا۔ اگر کھنڈر میں کوئی ہوتا تو وہ اسے کسی بھی صورت میں نہ دیکھ سکتا تھا۔ امرو اجار غیبی حالت میں کھنڈر کے تہہ خانے میں آ گیا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ تہہ خانے میں بھی اسے چند موتی گرے ہوئے دکھائی دیے تو اس نے جھپٹ کر ان موتیوں کو اٹھا لیا اور پھر وہ مزید موتی تلاش کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں مزید کوئی موتی دکھائی نہ دیا۔ وہ تہہ خانے سے نکل کر کھنڈر کے دوسرے حصوں میں گیا کہ شاید اسے کہیں اور سے ایسے موتی مل جائیں، لیکن سارا کھنڈر کنگالنے کے باوجود اسے مزید موتی نہ ملے تو اس کا منہ بن گیا۔ بس 100 موتی؟ میں تو سمجھا تھا کہ مجھے ایسے ہزاروں موتی ملیں گے، امرو اجار نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چونکہ وہاں کوئی نہ تھا اس لیے اس نے کاندھوں سے سلیمانی چادر اتاری اور لپیٹ کر واپس زنبیل میں ڈال لی۔ وہ کھنڈر سے واپس نکلنے ہی لگا تھا کہ اچانک اسے ایک تیز چیخ کی آواز سنائی دی۔ چیخ کی آواز کسی بوڑھی عورت کی تھی۔ امرو اجار چونک پڑا۔ اس نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر دوڑتا ہوا تہہ خانے کی طرف بڑھا۔ امرو اجار فوراً تہہ خانے میں پہنچ گیا۔ تہہ خانے کے پاس پہنچ کر وہ ایک ستون کی آڑ میں آیا اور پھر وہ ستون کی آڑ سے تہہ خانے کی طرف دیکھنے لگا۔ یہ دیکھ کر وہ بے اختیار چونک پڑا کہ تہہ خانے میں ایک بوڑھی عورت گری پڑی تھی۔ اس کے قریب ایک سیاہ رنگ کا کوبرا ناگ کنڈلی مارے اور پھن پھیلائے جھوم رہا تھا۔ بوڑھی عورت کے جسم میں کوئی حرکت نہ تھی۔ وہ شاید اس ناگ کو دیکھ کر بے ہوش ہو گئی تھی۔ اوہ، یہ بوڑھی عورت کہاں سے آ گئی؟ میں تو اس تہہ خانے کا ایک ایک حصہ دیکھ کر گیا تھا۔ پہلے تو نہ یہاں کوئی ناگ تھا اور نہ یہ عورت، امرو اجار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ناگ زور زور سے پھنکار رہا تھا۔ وہ بوڑھی عورت کے سر کے پاس کھڑا تھا اور پھنکارتے ہوئے بار بار اپنی سرخ سرخ زبان لپلپا رہا تھا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ بوڑھی عورت کو کاٹ لے گا۔ اوہ، اگر میں نے جلدی سے کچھ نہ کیا تو یہ ناگ اس بوڑھی عورت کو کاٹ لے گا۔ مجھے اس بوڑھی عورت کو بچانا ہوگا، امرو اجار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس نے فوراً تلوار زنبیل میں ڈالی اور اس کی جگہ زنبیل سے ایک کمان اور ایک تیر نکال لیا۔ وہ جانتا تھا کہ ابھی ناگ نے بوڑھی عورت کو نہیں کاٹا ہے۔ اگر اس نے بوڑھی عورت کو کاٹ لیا ہوتا تو وہ اس کے قریب بیٹھ کر اس طرح نہ پھنکار رہا ہوتا۔ عام طور پر ناگوں کی یہی عادت تھی کہ وہ ایک بار جس کو کاٹ لے تو پھر اسے کاٹتے ہی تیزی سے بھاگ جاتے ہیں، جبکہ یہ ناگ بدستور بوڑھی عورت کے قریب تھا۔ امرو اجار نے فوراً کمان پر تیر چڑھایا اور پھر اس نے ناگ کا نشانہ لیا اور چلا کھینچنے لگا۔ دوسرے لمحے اس نے جھٹکے سے تیر چھوڑ دیا۔
وہ ماہر تیر انداز تھا۔ اس کا تیر کمان سے نکل کر بجلی کی سی تیزی سے ناک کی طرف لپکا۔ دوسرے لمحے ناک کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ زمین پر تیزی سے گھسٹتا چلا گیا اور پوری قوت سے دیوار سے ٹکرا گیا۔ عمرو عیار کا چلایا ہوا تیر اس کی گردن میں لگا تھا اور اسے کھینچتا ہوا پیچھے موجود دیوار کے پاس لے گیا تھا۔ تیر دیوار میں دھنس گیا تھا اور ناگ اس میں پرویا بری طرح سے تڑپنا شروع ہو گیا تھا۔ ناگ کو نشانہ بنتے دیکھ کر عمرو عیار کے چہرے پر فتح مندی کی چمک لہرائی۔ اس نے فوراً کمان زنبیل میں ڈالی اور پھر وہ بے ہوش پڑی ہوئی بوڑھی عورت کی طرف بڑھا۔ بوڑھی عورت نے صاف ستھرا اور قیمتی لباس پہنا ہوا تھا۔ وہ کسی اچھے گھرانے کی دکھائی دے رہی تھی۔ اس عورت کا رنگ سیاہ تھا لیکن اس کے چہرے پر امارت کی چمک ضرور دکھائی دے رہی تھی۔ بوڑھی اماں، ہوش میں آئے، میں نے ناگ کو ہلاک کر دیا ہے، اب اس سے آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہے، ہوش میں آئے بوڑھی اماں۔ عمرو عیار نے بوڑھی عورت کے قریب آ کر اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تو بوڑھی عورت یوں اٹھ کر بیٹھ گئی جیسے وہ بے ہوش نہ ہو بلکہ بے ہوش ہونے کی اداکاری کر رہی تھی۔ تم نے ناگ کو مار دیا؟ کیا مطلب؟ کون ہو تم؟ کہاں ہے ناگ؟ بوڑھی عورت نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس نے بوکھلا کر عقبی دیوار کی طرف دیکھا اور پھر اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، تم نے میرے بیٹے کو مار دیا، بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا اور اٹھ کر تیزی سے اس دیوار کی طرف لپکی جس کے ساتھ ناگ عمرو عیار کے تیر میں پرویا ہوا تھا۔ بوڑھی عورت کو اس طرح اٹھتے دیکھ کر اور پھر چیختے دیکھ کر عمرو عیار حیران رہ گیا تھا، اور پھر جب بوڑھی عورت تیزی سے دیوار کی طرف گئی تو عمرو عیار کی نظریں اس تیر پر پڑی جس سے اس نے سیاہ ناگ کو نشانہ بنایا تھا۔ دوسرے لمحے عمرو عیار اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس ناگ نے زندہ ہو کر اچانک اس پر چھلانگ لگا دی ہو اور اسے کاٹ لیا ہو۔ دیوار کے پاس ناگ کی جگہ ایک نوجوان پڑا ہوا تھا جس کی گردن میں عمرو عیار کا تیر گڑا ہوا تھا۔ اس کے گرد خون کا تالاب بن رہا تھا۔ تیر اس کی گردن کے آر پار ہو کر دیوار میں گڑ گیا تھا۔ ناگ کی جگہ انسان کو دیکھ کر عمرو عیار کے تو جیسے ہوش ہی اڑ گئے۔ کیا مطلب؟ میں نے تو تیر سے ایک خطرناک ناگ کو نشانہ بنایا تھا، پھر یہ انسان کہاں سے آ گیا؟ عمرو عیار نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اٹھا اور تیزی سے دیوار کے پاس پڑی ہوئی نوجوان کی لاش کے قریب آ گیا۔ بوڑھی عورت لاش کے قریب آ کر رک گئی تھی اور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے لاش دیکھ کر وہ پتھراسی گئی ہو۔ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھی اور منہ کھلا ہوا تھا جیسے اسے یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے قریب ایک نوجوان کی لاش پڑی ہوئی ہے۔ عمرو عیار کی حالت بھی پتلی ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر نوجوان کی لاش چھو کر دیکھی تو یہ دیکھ کر اس کے اور زیادہ اوسان خطا ہو گئے کہ وہ نوجوان مر چکا تھا۔ اس نوجوان کے جسم پر بھی بیش قیمت لباس تھا۔ اس کے پہلو میں ایک تھیلی دکھائی دے رہی تھی۔ تھیلی کا ایک حصہ پھٹا ہوا تھا جس میں سے تیز چمک نکل رہی تھی۔ شاید اس تھیلی میں ویسے ہی سفید موتی موجود تھے جو عمرو عیار کو جنگل میں ملے تھے۔ تھیلی میں واقعی سوراخ تھا۔ وہ نوجوان شاید جنگل میں چلتا ہوا آیا تھا اور اس کی تھیلی سے ایک ایک کر کے سفید موتی گرتے رہے تھے جس کا اسے علم ہی نہ ہوا تھا۔ یہ تو مر چکا ہے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے تو آپ کو بچانے کے لیے ایک ناگ پر تیر چلایا تھا، پھر ناگ اس طرح اس انسان میں کیسے تبدیل ہو گیا؟ عمرو عیار نے انتہائی حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ ماگان، میرا بیٹا ماگان۔ اچانک اس عورت کے منہ سے لرزتی ہوئی آواز نکلی اور پھر اچانک اس کے حلق سے زور سے ماگان کا نام نکلا اور وہ نوجوان کی لاش پر گر پڑی۔ ماگان، میرے بیٹے ماگان، اٹھو، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو میرے بیٹے۔ ماگان۔ بوڑھی عورت نے پاگلوں کے سے انداز میں نوجوان کی لاش کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ اس عورت کو پاگلوں کے انداز میں نوجوان سے لپٹتے اور اسے چومتے دیکھ کر عمرو عیار کا رنگ زرد ہو گیا۔ بوڑھی عورت اسے اپنا بیٹا کہہ رہی تھی۔ عمرو عیار اٹھا اور تیزی سے
کئی قدم پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ تم نہیں مر سکتے، میرا بیٹا نہیں مر سکتا، یہ جھوٹ ہے، یہ لاش، یہ میرے بیٹے کی لاش نہیں ہے۔ ماگان، میرے اچھے بیٹے، اٹھ جاؤ، دیکھو تمہاری بوڑھی ماں تم سے کہہ رہی ہے، اٹھ جاؤ میرے بیٹے۔ ماگان، ماگان۔ بوڑھی عورت پر لاش دیکھ کر ایسا صدمہ طاری ہوا تھا کہ وہ بار بار نوجوان کی لاش کو اٹھا کر اسے گلے سے لگا رہی تھی اور اسے پاگلوں کے سے انداز میں چوم رہی تھی۔ وہ فرش پر بیٹھ گئی تھی اور اس نے نوجوان کا سر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا تھا۔ عمرو اجار حیرت بھرے انداز میں بدستور اس انسانی لاش کو دیکھ رہا تھا۔ ماگان، میرے بیٹے اٹھ جاؤ میرے لال، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم تو میرے ساتھ ناگ بن کر کھیل رہے تھے، میں تمہارے کہنے پر جان بوجھ کر تم سے ڈر کر بے ہوش ہوئی تھی، تم نے کہا تھا کہ تم مجھے ڈرانا چاہتے ہو، میں ڈر گئی تھی بیٹا، اب کیا ہوا؟ اوہ، تمہاری گردن میں تو تیر گڑا ہوا ہے، یہ تیر کس نے مارا ہے تمہیں؟ یہ تیر کون ہے؟ کس نے چلایا ہے میرے بیٹے پر تیر؟ بوڑھی عورت کو اچانک نوجوان کی گردن میں گڑا ہوا تیر دکھائی دیا تو وہ غصے میں آ گئی اور پھر اس کی نظریں ایک طرف سہمے ہوئے انداز میں کھڑے عمرو اجار پر پڑی تو وہ چونک پڑی۔ تم کون ہو؟ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ یہ دیکھو، یہ میرا بیٹا ہے ماگان، میرے بیٹے کا نام ماگان ہے، میں اس کی ماں ہوں، یہ میرا اکلوتا اور سب سے پیارا بیٹا ہے، یہ میرا لال ہے، میرا پیارا لال۔ دیکھو اسے کیا ہو گیا ہے، یہ ناگ بن کر میرے ساتھ کھیل رہا تھا، اس نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس سے ڈر جاؤں اور ایسی بن جاؤں جیسے میں ناگ سے ڈر کر بے ہوش ہو گئی ہوں، میں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن تیر، دیکھو میرے بیٹے کو کسی نے تیر مار دیا ہے، یہ مر گیا ہے، میرا بیٹا، میرا لال مر گیا ہے، کسی نے اسے تیر مار کر ہلاک کر دیا ہے، میں کیا کروں؟ کہاں جاؤں؟ اسے کیسے زندہ کروں؟ ہائے ہائے، میں اس کے بغیر کیسے زندہ رہوں گی؟ بوڑھی عورت پاگلوں کے سے انداز میں بولتی چلی گئی اور اس کی باتیں سن کر عمرو اجار کے دماغ میں جیسے چونٹیاں سی رینگنا شروع ہو گئی۔ بوڑھی عورت نے اپنے بیٹے کی لاش کو گلے سے لگایا اور پھر اس نے دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیا۔ یہ اس بوڑھی عورت کا بیٹا ہے اور یہ روپ بدلنا جانتا تھا، یہ جان بوجھ کر ناگ بنا ہوا تھا اور اپنی ماں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اوہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ میں تو سمجھا تھا کہ یہ ناگ بوڑھی عورت کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسی لیے تو میں نے اسے تیر سے نشانہ بنایا تھا، یہ اصل ناگ نہیں تھا۔ اوہ، میں نے ایک بے قصور آدمی کو ہلاک کر دیا، یہ مجھ سے کیا حماقت ہو گئی، یہ میں نے کیا کر دیا؟ عمرو اجار نے پریشانی کے عالم میں بڑبڑاتے ہوئے کہا تو بڑھیا روتے روتے یک لخت خاموش ہو گئی اور سر گھما کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا کہا تم نے؟ میرے بیٹے کو تم نے تیر مارا ہے؟ بوڑھی عورت نے اسے گھورتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہاں، نہیں، میں وہ بوڑھی عورت کو غصے میں دیکھ کر عمرو اجار بری طرح سے ہکلا کر رہ گیا۔ تم نے میرے بیٹے کو تم نے تیر مارا ہے؟ میں نے تمہاری بات سن لی ہے، تم مجرم ہو، میرے بیٹے کے قاتل ہو، تم نے ہی میرے بیٹے کو مارا ہے، تم مجرم ہو، قاتل ہو، بوڑھی عورت نے چیختے ہوئے کہا تو عمرو اجار بوکھلا کر پیچھے ہٹا اور دیوار سے کمر لگا کر کھڑا ہو گیا۔ نہیں، میں مجرم نہیں ہوں، قاتل نہیں ہوں، میں نے تمہارے بیٹے کو جان بوجھ کر نہیں مارا، میں تو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ عمرو اجار نے بری طرح سے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، تم قاتل ہو، مجرم ہو، تم نے جان بوجھ کر میرے بیٹے کو مارا ہے، تم مجرم ہو، بوڑھی عورت نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ اس نے اپنے بیٹے کی لاش کا سر اپنی گود سے اٹھا کر نیچے فرش پر رکھا اور پھر وہ بڑے غصیلے انداز میں اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ کھڑی ہوتے ہی وہ جارحانہ انداز میں عمرو اجار کی طرف بڑھی، اس کا چہرہ غم و غصے سے سرخ ہو رہا تھا اور اس کی آنکھیں شعلے برسا رہی تھی۔ تم نے مارا ہے میرے بیٹے کو، تم مجرم ہو، تم قاتل ہو، بتاؤ کیوں مارا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ بتاؤ مجھے، جلدی بتاؤ، بوڑھی عورت نے بری طرح سے گرجتے ہوئے کہا۔ اس کا بھیانک ہوتا ہوا چہرہ دیکھ کر عمرو اجار کو اپنی رگوں میں خون خشک ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میں وہ
उम्र अय्यार के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली, जल्दी बताओ कौन हो तुम और तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा है? बोलो, जल्दी बोलो, बूढ़ी औरत ने कहा। और फिर इससे पहले कि उम्र अय्यार कुछ समझता, इसी लम्हे बूढ़ी औरत ने उम्र अय्यार के मुंह पर गुस्से से जोर जोर से तमांचे मारने शुरू कर दिए। वो बूढ़ी औरत थी, लेकिन उसका हाथ इस कदर भारी था कि तमांचे खाते हुए उम्र अय्यार को अपने गाल फटते हुए महसूस होने लगे। रुकें, मत मारे मुझे, रुकें, मेरी बात सुने, उम्र अय्यार ने बुरी तरह से चीखते हुए कहा। नहीं, मैं नहीं रुकूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी। तुम जालिम हो, सफाक और बेरहम आदमजाद हो। तुमने मेरे मासूम बेटे को बेमौत मारा है। मैं अपने बेटे के मुजरिम और कातिल को कैसे छोड़ सकती हूँ? मैं तुम्हें मार दूंगी, तुम्हारी बोटियां उड़ा दूंगी, बूढ़ी औरत ने गुस्सीले लहजे में कहा, और इसके हाथ एक बार फिर चल पड़े। उम्र अय्यार को और कुछ न सूझा तो उसने बूढ़ी औरत को झकाई दी और तेजी से इसके पहलू के पास से निकलकर दूर हटता चला गया। रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? तुम इस तरह मुझसे बचकर नहीं जा सकते। तुमने मेरे बेटे को कत्ल किया है। मैं तुम्हें इस तरह जिंदा नहीं जाने दूंगी। तुम्हें मेरे बेटे के खून का हिसाब देना होगा। इसके बदले में तुम्हें भी मरना होगा। तुम यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकते, बूढ़ी औरत ने कहा। उसने अचानक दोनों हाथ उम्र अय्यार की जानिब झटके। इसी लम्हे उम्र अय्यार को जोरदार झटका लगा और वो उछलकर कमर के बल नीचे गिरा। इससे पहले कि वो उठता, इसी लम्हे उसके जिस्म पर जंजीरें नमूदार हुईं, जो नागों की तरह हरकत करती हुई उसके जिस्म पर लिपटती चली गईं। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? ये जंजीरें? अरे, उम्र अय्यार ने बौखलाए हुए लहजे में कहा। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसका जिस्म बुरी तरह से जंजीरों में जकड़ता चला गया। उसे जंजीरों में जकड़े देखकर औरत तेज तेज चलती हुई उसके करीब आ गई। उसका चेहरा बदस्तूर गुस्से से बिगड़ा हुआ था और उसकी आंखें शोले बरसा रही थी। उम्र अय्यार के करीब आते ही उसने हवा में हाथ मारा तो ये देखकर उम्र अय्यार की आंखों में खौफ फैल गया कि बूढ़ी औरत के हाथ में अचानक एक तलवार जाहिर हो गई थी। तुमने मेरे बेटे की गर्दन में तीर मारकर उसे हलाक किया है। मैं इस तलवार से तुम्हारी गर्दन काटूंगी। मैं तुमसे अपने बेटे की मौत का बदला लूंगी, मौत के बदले मौत, बूढ़ी औरत ने गरजते हुए कहा, और साथ ही उसने तलवार वाला हाथ बुलंद किया और फिर दूसरे लम्हे उसका तलवार वाला हाथ तेजी से नीचे आया और उम्र अय्यार के हलक से होलनाक और इंतहाई दिलखराश चीख निकल गई। शहंशाह अफरस्याब अपने शाही कमरे में सोने से बनी हुई एक शानदार और इंतहाई खूबसूरत मसनद पर बैठा हुआ था। उसने एक हाथ अपने गाल पर रखा हुआ था और इसकी नजरें सामने खाली दीवार पर जमी हुई थी। उसके चेहरे पर संजीदगी और आंखों में गहरी सोच की परछाइयां दिखाई दे रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। इसी लम्हे झमाका हुआ और इसके करीब उसकी बीवी मलिका हैरत जादू नमूदार हुई। मलिका हैरत जादू तिलिस्म होशरुबा के शहंशाह अफरस्याब को सुबह का सलाम पेश करती है। मलिका हैरत जादू ने बड़े मौदबाना अंदाज में शहंशाह अफरस्याब को सलाम करते हुए कहा, लेकिन शहंशाह अफरस्याब ने उसके सलाम का कोई जवाब न दिया। वो इस कदर गहरी सोच में डूबा हुआ था कि उसे ना तो मलिका हैरत जादू के नमूदार होने का पता चला था और ना ही उसने मलिका हैरत जादू की आवाज सुनी थी। शहंशाह अफरस्याब। मलिका हैरत जादू ने शहंशाह अफरस्याब को खामोश देखकर हैरत भरे लहजे में कहा, लेकिन शहंशाह अफरस्याब के अंदाज में अब भी कोई फर्क न आया। वह बदस्तूर गहरे ख्यालों में गर्क था। हैरत है, ये सुबह सुबह शहंशाह अफरस्याब को क्या हो गया है? ये किन ख्यालों में खोए हुए हैं? मलिका हैरत जादू ने कहा। वो आगे बढ़ी और शहंशाह अफरस्याब के सामने आकर खड़ी हो गई, लेकिन शहंशाह अफरस्याब के अंदाज में अब भी कोई फर्क न आया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका जिस्म तो यहाँ हो, लेकिन उसकी रूह कहीं और पहुंची हुई हो। इसलिए उसे सामने खड़ी मलिका हैरत भी दिखाई ना दे रही थी। शहंशाह अफरस्याब को साकित देखकर मलिका हैरत जादू के चेहरे पर
تشویش کے سائے لہرانے لگے۔ اوہ، کیا ہو گیا ہے شہنشاہ افراسیاب کو؟ شہنشاہ افراسیاب، ملکہ حیرت جادو نے چیختے ہوئے انداز میں کہا تو شہنشاہ افراسیاب کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ چونک کر ملکہ حیرت جادو کی طرف دیکھنے لگا۔ اوہ، ملکہ حیرت جادو، آپ کب آئیں؟ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کو میری آمد کا علم نہیں ہوا؟ اور میں نے آپ کو جو سلام کیا تھا وہ؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ سلام؟ کون سا سلام؟ شہنشاہ افراسیاب نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ صبح کا سلام، ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اوہ، میں شاید گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا، اس لیے مجھے نہ آپ کی آمد کا علم ہوا اور نہ ہی میں نے آپ کا سلام سنا تھا۔ بہرحال ہم نے آپ کا سلام قبول کیا، شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ کن خیالوں میں کھوئے ہوئے تھے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ اس کے لہجے میں بدستور حیرت تھی۔ کچھ نہیں، آپ بیٹھ جائیں، شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ملکہ حیرت جادو چند لمحے حیرت سے اسے دیکھتی رہی، پھر وہ شہنشاہ افراسیاب کی مسند کے ساتھ رکھی ہوئی اپنی مخصوص مسند پر بیٹھ گئی۔ کیا بات ہے شہنشاہ افراسیاب، ایسا آپ کیا سوچ رہے تھے کہ نہ آپ کو میرے یہاں آنے کا پتہ چلا اور نہ ہی آپ کو میری کوئی آواز سنائی دی تھی؟ ملکہ حیرت جادو نے اس کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کچھ خاص نہیں، ایسے ہی بس، شہنشاہ افراسیاب نے بات ٹالنے والے انداز میں کہا۔ نہیں شہنشاہ، کوئی تو ایسی بات ہے جس نے آپ کو اس قدر افسردہ اور پریشان کر رکھا ہے۔ آپ لاکھ چھپانے کی کوشش کریں، لیکن مجھے آپ کے چہرے پر پریشانی اور افسردگی صاف دکھائی دے رہی ہے، ملکہ حیرت جادو نے کہا تو شہنشاہ افراسیاب مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پھیکی سی تھی۔ اب میں کیا بتاؤں ملکہ حیرت جادو، میں سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج سے روز روز کی جنگ سے تنگ آ گیا ہوں۔ اب تک ہم نے ان کی فوج پر جتنی بار بھی لشکر کشی کی ہے، ہر بار ہمارا ہی نقصان ہوا ہے اور ان کی فوج کے ہاتھوں ہمارے ان گنت جادوگر اور جادوگرنیاں مارے جاتے رہے ہیں۔ ہر بار ہمیں ہی ان کی فوج سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے اور شکست دیکھ کر ہماری فوج ہمیشہ پیچھے ہٹ جاتی رہی اور انہیں جنگ سے بھاگتے دیکھ کر ہمیں جنگ رکوانی پڑ جاتی رہی۔ ہماری شکست اور سردار امیر حمزہ کی جیت ہمارے لیے عذاب بن کر رہ گئی ہے۔ اب تک ایک بھی ایسا حملہ نہیں ہوا ہے جو ہماری طرف سے ان پر بھاری پڑا ہو۔ ہر بار ہمیں ہی پیچھے ہٹنا پڑا ہے اور روز روز کی ہماری شکست دیکھ کر ان کے حوصلے بڑھتے جا رہے ہیں اور وہ اپنی فوج طلسم ہوش ربا کی سرحدوں سے قریب لاتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہی حال رہا تو ایک دن وہ فوج لے کر طلسم ہوش ربا میں داخل ہو جائیں گے، اور اگر وہ طلسم ہوش ربا میں آ گئے تو پھر نہ طلسم ہوش ربا رہے گا اور نہ ہم۔ بس اسی بات نے ہمیں پریشان کر رکھا ہے اور ہمیں سردار امیر حمزہ سے اپنی جیت کی کوئی راہ دکھائی نہیں دیتی۔ شہنشاہ افراسیاب نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے انتہائی افسردہ اور شکست خوردہ سے لہجے میں کہا۔ ہاں، یہ سب دیکھ کر تو ہمارا دل بھی کڑتا رہتا ہے۔ ہمیں بھی ایسا کوئی طریقہ سجائی نہیں دیتا کہ ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو شکست دے سکے، اسے شکست ہو اور ہماری جیت، اور ہم اس جیت کا جشن منا سکیں۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔ جیت کا جشن منانا تو شاید ہمارے لیے اب خواب بن کر رہ گیا ہے۔ ہم ہر بار جیت کی امید لے کر بڑے سے بڑے جادوگروں اور جادوگرنیوں کی فوج میدان میں اتارتے ہیں، لیکن سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج نہ جانے کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں۔ فوج کی بڑی تعداد اور طاقتور سے طاقتور جادوگروں اور جادوگرنیوں سے انہیں کوئی بھی خوف محسوس نہیں ہوتا، اور وہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ہماری فوج پر ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے وہ جادوگر اور جادوگرنیاں نہ ہوں بلکہ عام انسان ہو، اور ان کے مقابلے میں ہماری فوج کے بڑے سے بڑے جادوگروں اور جادوگرنیوں کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ افراسیاب نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں مسلسل شکست سے دوچار کر کے اور خود کامیابیاں حاصل کر کے ان کے حوصلے اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ انہیں مسلسل کامیابیوں سے ہمکنار ہوتے دیکھ کر اب تو ہمیں بھی ان سے خوف محسوس ہونے لگا ہے۔
نہ جانے وہ کب فوج لے کر طلسم ہوش ربا میں داخل ہو جائیں۔ اور پھر ملکہ حیرت جادو نے کہا، اور پھر کہتے کہتے خاموش ہو گئی۔ کاش کہ ہماری فوج میں جنات بھی شامل ہوتے، ان جنات سے ہماری طاقت ہزاروں گنا بڑھ جاتی۔ سردار امیر حمزہ کی فوج جادوگروں اور جادوگرنیوں سے لڑنے کا حوصلہ تو رکھتے ہیں، لیکن اگر ان کے مقابلے میں جنات آ جائیں تو جنات کی فوج دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جائیں گے اور وہ کسی صورت بھی ان جنات کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، جس کے نتیجے میں ظاہر ہے ان کی شکست اور ہماری فتح ہوگی، بہت بڑی اور یقینی فتح۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو چونک پڑی۔ لیکن جنات بھلا ہماری فوج میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں؟ ہم اپنی جادوئی طاقتوں سے چند سرکش جنات کو تو اپنا تابع بنا سکتے ہیں، لیکن جنات کی فوج، یہ کیسے ممکن ہے آقا؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، آپ نے کالوت جنات کے قبیلے کے بارے میں بھی کچھ سنا ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے اس سے الٹا سوال کرتے ہوئے کہا، کالوت جنات کا قبیلہ؟ یہ تو وہی قبیلہ ہے جو دنیا کے طاقتور اور ناقابل شکست جنات کہلاتے ہیں، ایسے جنات جن پر نہ تو دنیا کا کوئی ہتھیار اثر کرتا ہے اور نہ انہیں کسی طرح سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ ان کی عمریں ہزاروں سال ہوتی ہیں اور وہ ہزاروں سال بعد اپنی یعنی طبعی موت ہی مرتے ہیں، ان کا کسی دوسرے کے ہاتھوں مرنا ناممکن ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، ہاں، میں اسی جناتی قبیلے کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ کالوت قبیلہ ہماری فوج میں شامل ہو جائے اور ہمارے لیے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کا مقابلہ کرے؟ ملکہ حیرت جادو نے اسی طرح حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں، اگر ایسا ہو جائے تو پھر ہم سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج تو کیا، دنیا کے تمام ممالک کی فوج کو ان جنات کی مدد سے شکست دے سکتے ہیں اور پوری دنیا پر قبضہ کر سکتے ہیں۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، اوہ، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ کالوت جناتی قبیلہ بھلا ہمارا ساتھ کیوں دے گا اور وہ ہمارے لیے سردار امیر حمزہ اور اس کی فوج کو کیوں ختم کرے گا؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اگر ہم اس قبیلے کے سردار بن جائیں تو وہ سارا قبیلہ ہمارا ہوگا، اس قبیلے کے سارے جنات ہمارے تابع ہوں گے اور ہم انہیں جو بھی حکم دیں گے وہ ہمارے ہر حکم کو بجا لائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے جیسے خوابناک لہجے میں کہا تو ملکہ حیرت جادو ایک طویل سانس لے کر رہ گئی۔ وہ سمجھ گئی کہ روز روز کی شکست نے شہنشاہ افراسیاب کو نہ صرف توڑ کر رکھ دیا ہے بلکہ اس کے اندر ایسی شکستگی پیدا کر دی ہے کہ اب وہ ایسی غیر حقیقت پسندانہ باتیں سوچتا رہتا ہے اور خیالی پلاؤ پکاتا رہتا ہے۔ ایسا کیسے ممکن ہے آقا؟ وہ جنات آپ کے تابع کیسے ہو سکتے ہیں اور یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ان کے سردار بن جائیں اور وہ آپ کے احکامات پر عمل کریں؟ ملکہ حیرت جادو نے چند لمحے توقف کے بعد کہا، یہ سب ممکن ہے ملکہ۔ شہنشاہ افراسیاب نے مسکرا کر کہا تو ملکہ حیرت جادو ایک بار پھر چونک پڑی۔ ممکن ہے؟ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کالوت قبیلے کے جنات کو اپنا تابع بنا کر اپنی فوج میں شامل کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا، ہاں، شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا تو ملکہ حیرت جادو کے چہرے پر موجود حیرت اور زیادہ بڑھ گئی۔ لیکن کیسے آقا؟ آخر کالوت قبیلے کے جنات آپ کے غلام کیسے بن سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، شہنشاہ تاج کی وجہ سے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، شہنشاہ تاج؟ کیا مطلب؟ یہ شہنشاہ تاج کیا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کالوت قبیلے کے جنات کا سردار جس کا اصل نام کالوت ہے وہ ایک تاج پہنتا ہے۔ جب تک تاج اس کے سر پر ہے قبیلے کے تمام جنات اس کے تابع رہیں گے اور ہمیشہ اس کا حکم مانیں گے۔ اگر وہ تاج کسی اور کے سر پر آ جائے تو جنات کالوت جن کی بجائے اس کے غلام بن جائیں گے۔ اس طرح وہ اسی کا حکم ماننے پر مجبور ہوں گے جس کے سر پر شہنشاہ تاج ہوگا۔ اگر وہ تاج مجھے مل جائے تو کالوت کی بجائے میں جنات کے قبیلے کا سردار بن جاؤں گا اور اس قبیلے کے تمام جنات میرے حکم کے پابند ہو جائیں گے، جو میرے حکم پر سردار امیر حمزہ کی فوج کو
ایک لمحے میں تباہ و برباد کر دیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو کیا وہ تاج اس کالوت جن کے سر پر نہیں ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں شہنشاہ، تاج کالوت جن کے سر پر نہیں ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، تو کہاں ہے وہ تاج؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، سردار کالوت چونکہ جنات کے بڑے قبیلے کا سردار ہے اور اس کے سر پر ہر وقت طلسماتی شہنشاہ تاج رہتا ہے، اس لیے اس کی طاقتیں قبیلے کے تمام جنات سے زیادہ ہیں اور وہ انتہائی خوفناک جن ہے جس کے سامنے اس قبیلے کے تو کیا دوسرے قبیلوں کے جنات بھی سر اٹھانے کی جسارت نہیں کر سکتے۔ کالوت جن زیادہ وقت اپنے قبیلے میں ہی گزارتا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی دنیا کی سیر کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ اس بار اس نے انسانی دنیا کی سیر کرنے کا ارادہ کیا تھا اور اپنی بیوی ناشکی جو ایک پری ہے کے ساتھ انسانی دنیا میں پہنچا تھا۔ انسانی دنیا کی سیر کرنے کے لیے انہوں نے انسانی روپ دھارے ہوئے تھے اور دنیا کی سیر کرتے پھر رہے تھے۔ وہ سارا دن انسانی آبادیوں میں گھومتے پھرتے تھے اور شام ہوتے ہی وہ انسانی آبادی سے دور ایک ویران پہاڑی علاقے میں چلے جاتے تھے جہاں ایک غار میں وہ رات بسر کرتے تھے۔ ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ شام ہونے سے پہلے اس غار میں پہنچ جائیں، چونکہ سورج ڈھلتے ہی ان کے انسانی روپ ختم ہو جاتے تھے اور وہ اصل حالت میں آ جاتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی انسان کے سامنے ان کا اصل روپ ظاہر ہو، اس لیے وہ وقت کے پابند تھے۔ شام کے سائے جیسے ہی ڈھلنا شروع ہوتے وہ فوراً ویران پہاڑیوں میں پہنچ جاتے تھے۔ ایک دن وہ سیر کرتے ہوئے اتنی دور نکل گئے کہ شام ہونے سے پہلے وہ ان ویران پہاڑیوں میں پہنچ ہی نہ سکتے تھے، اس لیے انہوں نے رات انسانی آبادی کے قریب ایک جنگل میں گزارنے کا سوچا۔ اس جنگل میں ایک کنواں تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ رات اس کنویں میں گزاریں گے اور دن نکلتے ہی وہاں سے نکل جائیں گے۔ کنواں صدیوں پرانا اور ویران تھا۔ ابھی وہ کنویں کی منڈیر پر آئے ہی تھے کہ اچانک ایک کوا تیزی سے اڑتا ہوا آیا اور سردار کالوت کے سر سے ٹکرا گیا۔ سردار کالوت کے سر پر موجود شہنشاہ تاج اس کے سر سے اچھل کر کنویں میں جا گرا۔ سردار کالوت پریشان ہو گیا۔ اس نے تاج کے حصول کے لیے کنویں میں چھلانگ لگانے کی کوشش کی، لیکن اسی لمحے اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اپنی بیوی سمیت کنویں کی منڈیر سے الٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ اٹھا ہی تھا کہ اس نے اچانک اپنے سامنے سے اس کنویں کو غائب ہوتے دیکھا۔ کنویں کو غائب ہوتا دیکھ کر وہ بوکھلا گیا۔ کنواں وہاں سے یوں غائب ہو گیا تھا جیسے اس کنویں کا وہاں کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس نے اپنی بیوی ناشکی کے ساتھ مل کر ہر جگہ اس کنویں کو تلاش کیا، لیکن کنواں نہ اسے ملنا تھا اور نہ ہی اسے ملا۔ شہنشاہ افراسیاب نے ملکہ حیرت جادو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ پھر؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، وہ کئی روز اپنی بیوی کے ساتھ اس جنگل میں اس کنویں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن اسے کنواں کہیں نہ ملا۔ چونکہ اس کی ساری طاقتیں اس شہنشاہ تاج میں تھیں، اس لیے اس تاج کے کنویں میں جاتے ہی اس کی ساری جناتی طاقتیں ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ اپنے شہنشاہ تاج کے بغیر واپس اپنے قبیلے میں بھی نہیں جا سکتا تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی ناشکی کے ساتھ اسی جنگل میں رہنے لگا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کنواں اچانک کیسے اور کیوں غائب ہو گیا ہے۔ اس کے پاس جو چند جناتی طاقتیں تھیں اس سے اس نے یہ تو پتہ چلا لیا تھا کہ جو کوا اس کے سر سے ٹکرایا تھا وہ جان بوجھ کر نہیں بلکہ تیزی سے جنگل میں آتے ہوئے اس کے سر سے ٹکرایا تھا اور اس کا شہنشاہ تاج اتفاق سے اس کنویں میں گر گیا تھا۔ لیکن کنواں اس طرح اچانک غائب ہو جائے گا اس کے بارے میں اسے کوئی گمان نہ تھا، نہ ہی وہ اپنی طاقتوں سے اس کنویں کی حقیقت کا پتہ چلا سکتا تھا۔ سردار کالوت تو جنگل سے کہیں جا بھی نہیں سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بیوی ناشکی جو پری تھی کو واپس بھیج دیا۔ اس کی بیوی قبیلے میں جا کر چند جنات کو لے آئی اور پھر کالوت ان جنات کے ساتھ قبیلے میں چلا گیا۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، اوہ اس کے پاس شہنشاہ تاج نہیں ہے، اس کا مطلب ہے وہ اب قبیلے کا سردار بھی نہیں ہوگا۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، نہیں ایسا نہیں ہے، وہ اب بھی قبیلے کا سردار ہے۔ اس نے اپنا تاج خود نہیں اتارا تھا بلکہ ایک سیاہ پرندے کی وجہ سے تاج اس کے سر سے گرا تھا،
اس لیے قبیلے والوں نے اسے 1 سال کا وقت دیا ہے۔ 1 سال کے اندر اسے شہنشاہ تاج تلاش کر کے اپنے سر پر رکھنا ہے، ورنہ اسے سرداری سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس دوران اگر کوئی اور شہنشاہ تاج کو تلاش کر کے اپنے سر پر سجا لیتا ہے، تب بھی قبیلے والے کالوت کو سرداری سے ہٹا دیں گے اور اسے ہی قبیلے کا سردار تسلیم کر لیا جائے گا، جس کے سر پر شہنشاہ تاج ہوگا، چاہے وہ کوئی انسان ہو، جن ہو یا کوئی دیو۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، میں آپ کی ساری باتیں سمجھ گئی ہوں آقا، لیکن ایک بات ابھی تک میری سمجھ میں نہیں آئی ہے۔ ملکہ حیرت جادو نے کہا، کون سی بات؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، آپ نے بتایا ہے کہ کالوت جن اور اس کی بیوی ناشکی پری ایک رات گزارنے کے لیے جنگل میں اس کنویں کے پاس گئے تھے اور کنویں کی منڈیر پر چڑھ رہے تھے تو ایک تیز رفتار کوا سردار کالوت کے سر سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں اس کا شہنشاہ تاج اس کے سر سے اتر کر کنویں میں گر گیا۔ سردار کالوت اور اس کی بیوی کنویں کی دوسری طرف گر گئے اور ان کے گرتے ہی کنواں غائب ہو گیا۔ یہ کنواں کیسے غائب ہو گیا اور کیوں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، اس کنویں کا ایک خاص راز ہے ملکہ۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیا، کنویں کا خاص راز؟ کیا مطلب؟ کنویں کا کیا خاص راز ہو سکتا ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، وہ سیاہ کنواں اصل میں ایک طلسم کا راستہ ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ حیرت جادو بے اختیار اچھل پڑی۔ طلسم کا راستہ؟ کیا مطلب؟ کون سے طلسم کا راستہ ہے اور یہ کس کا طلسم ہے؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا، یہ طلسم صدیوں پہلے سامری جادوگر کا بنایا ہوا ہے، ایک ایسا طلسم جس میں نہ تو آج تک کوئی جا سکا ہے اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم ہے۔ سامری جادوگر صدیوں پہلے ہلاک ہو چکا ہے، لیکن اس کا بنایا ہوا طلسم اب بھی باقی ہے، جس کا ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ وہی پراسرار اور تاریک کنواں ہے جس میں کالوت جادوگر کا شہنشاہ تاج گرا تھا۔ سامری جادوگر کے طلسمات کا راستہ صرف وہی ایک کنواں ہے جو کسی ایک جگہ قائم نہیں رہتا، بلکہ دنیا کے مختلف علاقوں میں ظاہر ہوتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے۔ وہ پراسرار کنواں کبھی کسی جنگل میں نمودار ہوتا ہے اور پھر وہاں سے غائب ہو جاتا ہے، پھر وہ کسی صحرا میں ظاہر ہوتا ہے، صحرا سے غائب ہو کر وہ کسی پہاڑی غار میں ظاہر ہوتا ہے اور وہاں سے غائب ہو کر کسی دریا یا پھر کسی سمندر کی گہرائی میں ظاہر ہوتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ کنواں کسی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح ایک جگہ سے غائب ہو کر دوسری جگہ ظاہر ہو جاتا ہے اور پھر وہاں سے بھی غائب ہو جاتا ہے۔ جس وقت کالوت جن اور اس کی بیوی ناشکی پری اس جنگل میں پہنچے تھے، اس وقت اتفاق سے پراسرار کنواں وہاں ظاہر ہو گیا تھا، جسے ان دونوں نے ایک عام اور پرانا کنواں سمجھ لیا تھا۔ وہ اس کنویں میں رات گزارنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کنویں میں اترتے، کوے کی وجہ سے سردار کالوت کا تاج اس کنویں میں گر گیا اور وہ دونوں کنویں کی منڈیر سے کنویں کے باہر والے حصے پر گرے۔ اگر وہ دونوں اس کنویں میں اتر جاتے یا گر جاتے تو اس کنویں کے ساتھ ہی وہ بھی وہاں سے غائب ہو جاتے اور پھر وہ سامری جادوگر کے طلسمات میں پہنچ جاتے، جہاں سے ان کا واپس نکلنا ناممکن ہو جاتا۔ ایک بار میری سامری جادوگر کی روح سے بات ہوئی تھی، اس نے مجھے بتایا تھا کہ پراسرار کنویں کے طلسمات انتہائی خوفناک اور ناقابل شکست ہیں، جنہیں دنیا کی کوئی طاقت سر نہیں کر سکتی، چاہے وہ دنیا کا کوئی بڑا جادوگر ہو، جن ہو یا پھر کوئی طاقتور بدروح۔ یہاں تک کہ سامری جادوگر کی اپنی روح بھی ان طلسمات میں چلی جائے تو وہ بھی ان طلسمات کو عبور کر کے واپس نہیں آ سکتی، اور سردار کالوت کا شہنشاہ تاج اسی کنویں میں گر کر سامری جادوگر کے طلسمات میں پہنچ گیا ہے، اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں جا کر سامری جادوگر سے بات کروں اور اس سے پراسرار کنویں کے طلسمات کے بارے میں معلومات حاصل کروں، اور پھر ان طلسمات میں جا کر سردار کالوت جن کا شہنشاہ تاج حاصل کروں۔ اگر وہ تاج مجھے مل جائے تو میں سردار کالوت کے جناتی قبیلے کا بھی سردار بن جاؤں گا، اور پھر وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ شہنشاہ افراسیاب نے مزید تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، کیا آپ کے لیے ان طلسمات میں جانا آسان ہوگا؟ آپ خود ہی بتا رہے ہیں کہ سامری جادوگر نے آپ کو بتایا تھا
کہ وہ طلسمات انتہائی خوفناک اور ناقابل شکست ہیں، جہاں خود اس کی روح بھی جا کر واپس نہیں آ سکتی۔ پھر بھلا آپ ان طلسمات کو کیسے ختم کر سکتے ہیں اور وہاں سے شہنشاہ تاج کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ ملکہ حیرت جادو نے کہا۔